بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين۔ یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت سے خلق کیا، پھر ہم نے اسے پلٹا کر نیچوں سے نیچے کر ڈالا۔ آیت نمبر 4 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں۔ پہلا حرف ہے لقد، یہ دو حصوں پر مشتمل ہے، لام اور قاف۔ لام بھی تاکید کے لیے ہوتا ہے، یعنی بعد میں آنے والی بات پر تاکید کرنے کے لیے کہ یہ بات صحیح بات ہے اور اہم بات ہے۔ قد بھی تاکید کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے۔ توجہ فرمائیں، جب لام اور قد یعنی لقد اکٹھے آتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ گویا کہ اس بات کو کہنے سے پہلے قسم کھائی گئی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی گویا یہاں پر قسم کھا کر یہ فرما رہا ہے، یعنی اس قدر زیادہ تاکید سے فرما رہا ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین احسن تقویم یعنی خوبصورت ترین جو خلق کرنے کا اور کھڑا کرنے کا، بنا کر کھڑا کر دینا، اس کا جو بہترین طریقہ تھا اس طرح ہم نے انسان کو خلق کیا ہے۔ ہم نے لقد کا ترجمہ یقیناً کیا ہے، یقیناً بھی کیا جا سکتا ہے، اور بے شک یا بے تحقیق مختلف الفاظ ہیں کہ جن سے لقد کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ خلقنا، ہم نے خلق کیا، بنیادی حروف خا، لام اور قاف ہے۔ خلق کا ویسے معنی واضح ہے، لیکن توجہ فرمائیں اس کا جو اصل معنی ہے وہ کسی چیز کو معین اندازے اور مقدار کے مطابق بنانا۔ بعض اوقات اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا، یعنی کچھ بھی نہیں تھا اور کچھ بھی نہیں سے، جسے عدم کہا جاتا ہے، نتھنگ کہا جاتا ہے، اس سے کوئی چیز بنا لینا۔ اس معنی میں لفظ خلق فقط اور فقط اللہ تبارک و تعالی کے لیے مخصوص ہے، اور قرآن مجید فرماتا ہے اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے۔ بعض اوقات لفظ خلق ایک چیز سے دوسری چیز بنانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ خود قرآن مجید نے فرمایا کہ اے عیسیٰ وہ وقت یاد کرو کہ جب قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہے گا، وہ وقت یاد کرو کہ جب تم مٹی سے پرندے کی شکل بناتے تھے، خلق، وہاں بھی لفظ خلق آیا، خلق کرتے تھے، اور پھر میرے اذن سے یعنی اللہ کے اذن سے اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ سچ مچ کا پرندہ بن کر زندہ ہو جایا کرتا تھا۔ تو پس اس فرق کو یاد رکھیں کہ خلق کا لفظ اگرچہ ایک چیز سے دوسری چیز بنانے کے معنی میں بھی آتا ہے، لیکن جو اس کا اصل معنی ہے عدم سے کسی چیز کو وجود میں لے کر آنا، کچھ نہ ہو اور اس سے کوئی چیز خلق کر دی جائے، تو اس معنی میں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی خالق ہے، اس کے علاوہ کوئی اس کائنات کی چیزوں کا خالق نہیں ہے۔ خلقنا، ہم نے خلق کیا، لقد خلقنا، یقیناً ہم نے خلق کیا، الانسان، انسان کو، انسان کا معنی واضح ہے، فی، میں، احسن، توجہ فرمائیں بنیادی حروف ہا، سین اور نون ہیں، اور حسن ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جو خوش کنندہ ہو، جس کو دیکھ کے انسان خوشی کا احساس کرے اور انسان کو وہ چیز پسند آئے، چاہے وہ کوئی صفت ہو، کوئی کام ہو یا کوئی مادی چیز ہو، اس کو حسن کہا جاتا ہے۔ اسی سے لفظ احسن ہے، یعنی بہترین، پسندیدہ ترین، خوبصورت ترین، یہ مختلف الفاظ سے اس کا ترجمہ
کیا جا سکتا ہے. ہم نے ترجمے میں بہترین کا لفظ استعمال کیا ہے. اگلا لفظ تقویم ہے، اس کو ہم انشاءاللہ آئندہ درس میں بیان کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.